دیکھو اللہ نے خوب سمجھ لیں ہمیں انسانوں کے بیچ میں پیدا کیا ہے اور ہمارا آپس میں ایک ریلیشن بنایا ہے. جب بھی ریلیشن کی شکل میں کوئی قوم رہتی ہے تو اسے اپنے جذبات کچل کے دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بس میں اپنی منمانی زندگی گزاروں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ لوگ ایک ریاست میں جب رہتے ہیں, اب آپ اپنی گاڑی لے کے نکلے, ایک اسٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں, کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں, تو کنٹری میں سب ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں نا. ہر آدمی یہ تو نہیں کہ میں خپل زندگی گزاروں گا. اب آپ کا اپنا ذاتی گھر, آپ اپنی ذاتی گاڑی لے کے نکلے, روڈ آپ نے اپنے پیسوں سے بنوایا. ایک مثال دے رہا ہوں, آپ گئے آگے سگنل پہ لال بتی جلی ہوئی ہے, آپ توڑ کے نکل گئے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی یہ قانون ہے, لا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. آپ کہیں گاڑی میری, گھر میرا, گاڑی کی چابی بولو نا میری, روڈ میرے باپ کا, میں نے بنایا. تو یہ لال بتی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی ہے بھائی؟ یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بولیں گے بھائی یہ اس لیے کہ جب بے شک روڈ آپ کے باپ کا ہے, یہ گاڑی بھی آپ کے باپ کی ہے, یہ چابی بھی آپ کے باپ کی ہے, لیکن جب آپ یہاں رہتے ہو تو آپ کے باپ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, اور یہ روڈ پہ سب کو چلنے کا حق ہے. تو جب سب چلیں گے تو ٹکرائیں گے نا آپس میں. تو ایک مینجمنٹ ہے کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہ لوگ رک جائیں, ان کو جانے دیں, پھر وہ چلے جائیں, وہ رکیں گے, آپ جائیں گے. تو ہمیں کیا پتہ چلا, جب بھی ہم اکٹھے کہیں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب آپ ریڈ پہ, اب تھوڑی دیر میں آپ رکیں گے, اب ان کا حق ہے بھائی. اب آپ کا دل تو چاہ رہا ہے میں سگنل توڑتا ہوا بھاگ جاؤں, نہیں 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 نہیں, اب آپ اپنے وقت کی قربانی دیں گے اور دوسروں کا خیال کریں گے. ان کا بھی حق ہے کہ ان کو اب جانے دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ورنہ کس کا دل چاہتا ہے یار ریڈ سگنل پہ بریک لگانے کا؟ کس کا دل چاہتا ہے؟ ہر آدمی کو جلدی پہنچنا ہے. تو خوب سمجھ لیں ایک بات, ہم جب رہتے ہیں نا آپس میں, اس میں معاشرے میں کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے, ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے, اور دوست احباب کا رشتہ ہے, اڑوس پڑوس کا رشتہ ہے. سارے آپس کے ہمارے کیا ہیں رشتے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ریلیشن سے میری مراد صرف خونی رشتے نہیں ہیں, کسی کا بھی کسی طرح کا کوئی رشتہ آپ سے ہے, تھوڑی دیر کا بھی لنک ہے. دیکھو کتنی زبردست آیت ہے 5ویں پارے کے شروع میں, آج پڑھیں آپ, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کیا کوئی ایک ریلیشن ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان نہ کیا ہو. اتنی ڈیٹیل میں دنیا کی کسی قانون کی کتاب میں ریلیشن کے بارے میں ہدایات نہیں ملیں گی آپ. اسلام نام ہی پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ اپنے رشتوں کو نبھانے کا نام ہے. خدا کی عبادت کا کیوں حکم ہے؟ خدا سے ہمارا رشتہ ہے, وہ خالق اور ہم مخلوق, وہ کریٹر ہے ہم کریٹڈ ہیں, یہ ایک رشتہ ہے نا, تبھی تو حقوق ہیں اس کے. رسول پہ درود پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ ایک ریلیشن ہے. کیوں؟ رسول نے ہمیں خدا سے جوڑا ہے, خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے, تو رسول سے بھی ہمارا کیا بن گیا؟ رشتہ بن گیا. پھر والدین کا رشتہ, کیونکہ ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے, یہ ریلیشن ہے, اس کو ڈیفائن کیا. اسلام کی اگر مختصر لفظوں میں تعریف کی جائے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رشتے نبھانا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, جیسے مشکل ہے رشتے نبھانا. کیا شعر ہو گیا, خود بخود ہی ہو گیا. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ بولو نا, رشتے نبھانا. قرآن نے کیسے بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ سے بھی رشتہ نبھاؤ, عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, کیونکہ شریک کر دیا اس کا مطلب جو رشتہ خدا کا ہے وہ کسی اور کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟
ابا کہتے ہیں میرا رشتہ نبھاؤ, مجھے ابا سمجھو, آپ کہتے ہیں آپ کو بھی سمجھتا ہوں, سبکتگین صاحب کو بھی ابا سمجھتا ہوں. ابا کہے گا ایسے ابا کہاں سے لبا, یہ والا ابا مجھے نہیں چاہیے, ابا ایک ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ آپس کے ریلیشن. تو اللہ سے ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, قبروں میں بھی جا رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد میاں, اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں گھنٹوں سبکتگین سے بھی بات کرتی, وسیم کا نام نہیں لے رہا, بہت سے وسیم نام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سبکتگین سے بھی بات کر, سبکتگین کسی کا نام نہیں ہوتا, اور ایسے مشکل نام بتائیں نا جو معاشرے میں ہوں نہیں. چلو ایکس وائی زیڈ, ایکس سے بھی بات کرتی ہے, وائی سے بھی بات کرتی ہے, زیڈ سے بھی بات کرتی ہے, اے سے بھی بات کرتی ہے, بی سے بھی بات کرتی ہے, جیم لام میم نون واو ہے, سب سے اس کے ریلیشن ہے, بیلنس بھی چل رہا ہے, ایزی لوڈ آپس میں. اور ہاں ہاں ہاں, شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ناک منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, بات ہی نہیں کرتی. جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ وہ اے کو بھی دے رہی ہے, بی کو بھی دے رہی ہے, سی کو بھی دے رہی ہے, ڈی کو بھی دے رہی ہے, اس کو بھی دیتی ہے, کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے. لیکن شوہر کو غصہ آیا, کم بخت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور تو ہنس ہنس کے باتیں کس سے کر رہی ہے؟ پڑوس سے, اور اس کے ساتھ تو ڈیٹیں بھی مار رہی ہے. اب بیگم کو آ گئی غیرت, میرے شوہر صرف کون ہو؟ آپ ہو, میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی. ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت کہے گا, بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. شوہر ماننے کا مطلب جو شوہر کے بیسک حقوق ہیں وہ ان میں شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا, یہ مطلب ہوتا ہے شوہر کا. جس طرح کی محبت شوہر سے کی جاتی ہے وہ والی محبت شوہر کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا. وہ تو باپ سے وہ والی محبت نہیں کی جاتی, بھائی سے نہیں کی جاتی. تو یہ آپ کہیں گے, اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ, تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا. پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ, اللہ کے ساتھ. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, اللہ کہہ رہے ہیں میں عنقریب اس سے حساب لینے والا ہوں کہ جو میرا خاصہ تھا وہ تو نے کسی اور کو کیوں دیا. اب میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو ریلیشن کیا ہے؟ اللہ سے ریلیشن, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, ریلیشن نبھایا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ بھی ایک ریلیشن ہے نا ماں باپ کے ساتھ. پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ دار. والدین کے بعد قرابت دار. قربہ کا مطلب جو جتنا قریبی ہے, خونی رشتوں میں بھائی بہن سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا, دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی, الحمدللہ وہ برائیاں نہیں ہیں. بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا, پنجاب میں ہوتے ہیں, بڑے اچھے قابل آدمی ہیں, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ مالدار. اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے, تیری انکم کتنی ہے, سیلری کتنی ہے, گھر کا رینٹ کتنا ہے, تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینیج کرتا ہے. عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات.
خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے, مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے, تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے, رہ کتنے گئے 25. تو کم سے کم بھی بچوں کے اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں, بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا, جس میں تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے. اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا, کتابیں لے آؤ, یونیفارم, ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے, اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں, یہ لازمی ہو گئے نا, اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا. یونیفارم بھی انہی سے خریدو, کتابیں بھی انہی سے خریدو, یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے. تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار. پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے, آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے, یہ احساس کمتری میں جائے گا. تو 5-6 ہزار یہ لگا لو, کتنے وہ گئے, رہ کتنے گئے پیچھے 20,000. اب 20,000 میں ایک آدمی, ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے, کیا کرے گا وہ کیسے مینج کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے؟ گورنمنٹ کی ہے بعد میں, پہلے کس کی ہے؟ بولو نا یار, آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے, میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے. یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے. ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں, قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں. قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا, جو اللہ کی ریاست ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے, یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں, کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے, بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے؟ یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے, بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے. اس سے نہیں پوچھتا گناہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے, دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار, یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں, تو مٹھاس ہے اس عمل میں, اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے, مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات, کمال در کمال, یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی. کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا, کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا, تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا؟ لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں. صحیح ہے, شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ, عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ, ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے, منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی؟ آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے. دیتے نہیں ہے پہلی بات. اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا, اس نے 900 روپے مانگے تو گن کے 1000 کا نوٹ دے کے 100 روپے واپس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی لوگ جب دوستوں کی دعوت کریں گے, او بھائی آپ دیکھو ماشاءاللہ یہ کھلا رہے ہیں, یہ پلا رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, صحابہ جوش میں آ گئے, بھائی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی. حضرت ابو طلحہ انصاری آئے نبی کی خدمت میں, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے کہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو. میری محبوب چیز میرا باغ ہے, جو میرا سورس آف انکم ہے, میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں, کس کو دوں؟ ہم اور آپ ہوتے, ہم کیا کہتے ہیں, مجھے دے دو بھائی. ایک دم رونا شروع کر دیتے, جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں, مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو,
کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ. دینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو, جتنا مانگ رہے اسے ڈبل کر کے دے دو. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان سے سیکھا ہے, کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. رکشے والے سے بارگیننگ کی, ریٹ کم کرائے, ریٹ مت توڑو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکشے والے کو بولا ہاں بھائی انڈا موڑ جانا ہے, کتنے لے گا, اس نے بول دیا 1000 روپے, چل 1000 دے دوں گا. ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے, مارکیٹ خراب. حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے, حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو, ان کی تجارت کا نقصان ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ, کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے, آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا, وہ بیچارہ تاجر کروڑوں روپے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے, یہ نا اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق. تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سخاوت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا نہ. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا, وہ بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں, بڑی سخاوت کرتے ہیں, کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خریدتا. وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو, 6 گنا زیادہ. تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے, اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے, اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے. وہ جاتے ہیں, بیل پہ ہاتھ رکھا, کتنے کا دے رہی ہے, اس نے بول دیا 10 لاکھ, یہ لے بھائی 10 لاکھ. ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی. تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے, چاہے رکشے کے ریٹ ہوں, ٹیکسی کے ریٹ ہوں. تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے, جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے. تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا 2 نوالے گوشت کے بھجوا دیے, عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دی, 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا, تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا. میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس, کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو, میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا, یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. بھائی یہ پروجیکٹ ہے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے, 50 ہو جائیں گے, یا 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا, آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو, یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو, 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار. آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے کے پیسہ لگایا, ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پیٹ کاٹ کے سال گزار لو, بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا دی کہ 1 سال گزارا کرو, اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کریں. بیگم بھی راضی, کوئی بات نہیں, میں سوکھے پاپے کھا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا, جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو, یہ تم بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ
یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے, یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں, یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا, کوئی دنیا نہیں مانتی, اللہ کہاں سے مانے گا؟ ابے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, میں چاہتا ہوں, میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے, کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ, ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں, انڈے پراٹھے سن کے نا, صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو, انڈے پراٹھوں والے بھی سن. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے. باپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000, جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 پراٹھے کیلکولیشن, 2 انڈے کیلکولیشن, یہ بیگم یہ مناسب؟ پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی, تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دیں. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں, پیزا نہ کھلائیں, آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں, لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں آپ. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا. اللہ کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیس نہیں ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو ایسا ماننا, دیکھو ایتھیس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہے, رزلٹ دونوں کا سیم نکل رہا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کا کیا فائدہ بھائی؟ تو اس لیے اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں قرآن میں, 2 چیزوں کو بہت فوکس کیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں. جو کہتے ہیں نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں, اللہ کہتا ہے تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے. آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی, اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح 4:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ ملوں گی, آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی؟ بولو نا. فوراً ہاں, بیگم نے کہا ہو کہ 4:30 بجے مجھے میری اماں کے گھر سے لینے آ جانا, پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, میدان حشر قائم ہو چکا ہے, مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتر ہے, 4:30 کیا 3:45 بجے بلائے, 5:30 بجے بلائے, سخت نیند کا ٹائم ہو, آپ جاؤ گے. تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, 100 دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت, اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بدنی عبادت, اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے. اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا, اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے, اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا نا, اللہ کو 2 ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے, آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی کھپاؤ. نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سجدہ کرو, اس میں نہ باپ کے سامنے, نہ ماں کے سامنے, نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو, اپنی بہن کو دے دو, اپنی خالہ کو دے دو, اپنی پھوپھی کو دے دو, اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو. تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے, یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے, یہ ان کے پاس نہیں آ رہا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے. لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے, لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں. لے کون رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہا ہے, یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. عقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا, یار یہی پیسہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی یا پائے تھے, مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا, ایک کھر باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو وہ بچا ہے, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا.
اب آپ بتاؤ, ہم گھر میں آئیں, بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے, وہ کہ 2 روٹی تھی, 1.5 میں نے دے دی, صدقہ کر دی, کوئی غریب آیا تھا. بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں, تو صدقے سینٹر کھول کے رکھ یہاں پہ ہیں. لیڈر, کامیاب لیڈر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے؟ لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا, آپ نبی کی سیرت سے سیکھو, نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں. آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں, اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا سر, ہم گھر میں آئیں اور کھانا نہ پکا ہوا ہو, ہمارا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر پکا ہوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں, کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا, گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا, آپ نے کہا چلو لے آؤ وہی کھا لیں گے ہم. کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا صدقہ, تو ذرا بھی غصہ نہیں آیا, بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے. امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا, یہ تو ختم ہو جائے گا, وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے, وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے. تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہیں کہیں سے ارینج کر کے دے دو. یہ مذہبی ذمہ داری ہے, اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی, خوب جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں, اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال, اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے, ان کو نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے, یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں یار یہ مسئلہ, اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے, اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھے اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس کو. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا, بلوچستان اور کے پی کے, یہاں زیادہ مضبوط ہے. یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں. ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے, کھلا بھی رہا ہے, چہروں پہ رونقیں بھی ہیں. جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے, دودھ پتی پیو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے, بولو؟
اسلام نام, اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے. تو جو اصل موضوع تھا میں اس کو جلدی سے کمپلیٹ کروں. اسی ریلیشن میں آخری درجہ یہ ہے کہ تو کسی پر احسان نہیں کر سکتا تو کمبخت تکلیف تو نہ دے اس کو. احسان نہیں کر سکتا تو اپنے عمل سے تکلیف تو نہ دے. تبھی تو غیبت کو حرام قرار دیا گیا, طنز کرنے کو حرام قرار دیا گیا. آپ کسی پہ طنز نہ کریں. تو کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو, تو اس میں آپ کو خود احتیاط کرنی ہے کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ ہو. تو 2-4 منٹ میں بس بات سمیٹتا ہوں, میں ختم کرتا ہوں نا, تاکہ میں نے اصل جو موضوع میں لے کے چلا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر چیز میں کیا رکھیں, اعتدال. تو اعتدال میں پیسے خرچ کرنے میں اعتدال, میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے ہفتے دوبارہ لے کے چلوں گا. تو اب جب بات ریلیشن کی آئی ہے تو اس میں بھی ایک بات سمجھ لیں کہ ریلیشن جوڑنے میں بھی شریعت نے بہت ترغیب دی, مگر اس میں بھی اعتدال سے ہٹنے کی اجازت بولو نہیں. اعتدال سے کیسے ہٹیں گے؟ آپ نے اتنا خرچ کرنا شروع کر دیا کہ کل خود دوسروں سے آپ بھیک بولو مانگ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے جب خود وعدہ کیا ہے جتنا دو گے میں لوٹاؤں گا, تو اس کی نوبت کیوں آتی ہے کہ ہم اتنا خرچ کر رہے ہیں کل دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب اللہ واپس نہیں کرتا. دیکھو اللہ واپس کرے گا, بڑھا کے دے گا, لیکن کب دے گا, کیسے دے گا, یہ کس پر ہے, اللہ پر ہے. ایسا نہیں ہوگا ادھر 50 روپے دیے, دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے نکلے آپ کی جیب سے. ایسے ہونا شروع ہو جائے تو سب لوگ اسی کو بزنس بنا لیں گے. تو اللہ نے ایک معیار رکھا, میں آزماؤں گا, میں کیا کروں گا, آزماؤں گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں آپ کا اللہ پہ توکل کتنا ہے. نبی کا 100% توکل تھا, نبی نے سارا دے دیا, صبح کو سوچا نہیں کہ شام کو کچھ کھانے کو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, نہیں ہوگا تو بھوکے سو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم اور آپ میں یہ دم, ہمیں انڈے پراٹھے بھی چاہیے, کھانا بھی چاہیے, پاپے بھی چاہیے, بسکٹ بھی چاہیے, ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے وہ بھی چاہیے. تو اس لیے ہمیں قرآن کیا کہتا ہے, علماء کیا کہتے ہیں, حدیث کیا کہتی ہے کہ اپنا جتنا ضروری خرچے ہیں وہ ریزرو رکھو. اس کے علاوہ قول العفو, قرآن کہتا ہے زائد کیا کرو, خرچ کرو. تو کتنے ضروری ہیں اس کا بھی معیار قرآن و حدیث سے علماء نے استنباط کیا ہے. 1 سال کے ضروری خرچے آپ سیو کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا منتھلی خرچہ 1 لاکھ روپے کا ہے, فرض کرو. گھر کی کیلکولیشن کی اپلیکیشن آ رہی ہیں آج کل, آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. بعض لوگ کرتے ہیں حساب لکھنا نہیں چاہیے, اس سے بے برکتی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے. حساب لکھنا چاہیے, قرآن نے لکھنے کا حکم دیا. آج کل موبائل میں کھاتے بک کے نام سے اور اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن آ رہی ہیں. آپ میرڈ ہیں تو آپ ایک اپلیکیشن بنا لیں. میرے 3 گھروں کی اپلیکیشن بنی ہوئی ہے. حقیقت ہے کہ بھائی یہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے نا, دودھ آیا ٹھک کر کے اس میں ڈال دیا, تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مہینے ہم نے اتنا دودھ. یہ نہیں کہ ہر وقت کنجوسوں کی طرح اس کو دیکھ رہا ہے, اتنے پراٹھے آ گئے تو اتنے دودھ آ گئے, یہ 3 انڈے کہاں سے آئے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ منتھلی آپ کو ایک لمسم اندازہ ہونا چاہیے کہ پیسے جا کہاں رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ فضول چیز میں بہت زیادہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے یار یہ فضول چیز سے میں بچا کے فلاں جگہ خرچ کر سکتا ہوں, یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تمیز سے نا اپنا کوئی کھاتا بنائیں. پھر آپ دیکھیں یار میرا منتھلی خرچہ فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے ہے. آپ فرض کر لیں جی 1,10,000 ہے, احتیاطاً 1 لاکھ کیا کر لیں 10. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا 1,10,000 یا 2 لاکھ, بہت ہنس کھیل کے 2 لاکھ رکھ لیں آپ. 2 لاکھ میں آپ کا بڑے ہنس کھیل کے گزارا ہو رہا ہے. 2 لاکھ کو ضرب دے دیں 12 سے تو کتنے ہو گئے 24 لاکھ. 24 لاکھ کیش کی رقم میں نہیں, کیش تو گر رہا ہے, گولڈ لے کے ڈال دیں یا کوئی پراپرٹی لے کے ڈال دیں. 1 سال کا مال آپ نے کیا کر لیا, اسٹور. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, بولو نا, خرچ. بے شک اپنی ذات پہ خرچ کر لو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اڑا دو, اب رکھو نہیں, سیو نہ رکھو, محفوظ نہیں رکھو آپ, اب اڑاؤ, خود پہ بھی اڑاؤ, رشتہ داروں پہ بھی اڑاؤ.
اگر آپ سمجھتے ہو مر گیا تو بچے کہاں سے کھائیں گے, پراپرٹی لے کے بچوں کی نیت سے ڈال دو, یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اب خرچ کرو اس کو. مال روکنے والا, جمع کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے. الذی جمع مالا وعددا, اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائی ہیں. وہ لوگ جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں کہ اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے, اتنے ہو گئے. یحسب ان مالہ اخلدا, اللہ کہتے ہیں اس کا خیال ہے ہمیشہ رہے گا اس کے ساتھ. ابے تو مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں, کیا کرے گا اس کا؟ قبر میں جانے والا ہے, کھا کھلا بس, گاڑی خریدو خاندانی قسم کی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کما رہا ہے تو خاندانی شادی کرے اس پیسوں میں. مہر دیکھو 20,000 5,000 یہ مہر چل رہے مارکیٹ میں. وہ 500 میں جس کو ڈاکٹر ملے گا تو تمہیں 5,000 میں مہر میں 5,000 مہر میں کیا بیوی ملے گی یار تمہیں؟ اب جن کو مل گئی ہیں ان کی قدر کریں. وہ ایسا نہ بولیں تم 5,000 میں آئی ہو بیگم, تمہارے ریٹ. وہ اس لیے آئی ہے مجبور تھی وہ بیچاری. ہو سکتا ہے وہ بڑی خاندانی ہو, لیکن آج کل رشتے شارٹ ہے مارکیٹ میں, تو اس کو آپ زیادہ ہو جائے گی پھر. خیر, مہری مارکیٹ سے ایسے 5,000. پہلے زمانے میں تو بھائی مہر ہوتا تھا, مہر 10-10 تولے 15-15 تولے سونے ہوتے تھے. مکان لکھوایا جاتا تھا, عورت کی ویلیو تھی. اب وہ ویلیو کیا ہو گئی؟ اونے پونے. جہیز جا رہا ہے 15 لاکھ کا اور مہر کیا جا رہا ہے 25,000. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری وائف کا مہر, بوڑھے تھے وہ, 25,000 تھا, میں نے دیا نہیں, اب کیا کروں میں نے کہا 25,000 کیا, وارثوں میں پان گٹکے لے کے کھلا دو اپنے بچوں کو, 2-4 سگریٹ کے ڈبے, 2-4 پان کھلا دو, مہر پورا ہو جائے گا. تو میں نے کہا ویسے 25,000 نہیں 25 روپے. ہاں, میں نے کہا یہ 25 روپے کہہ رہے ہیں. 1948 میں یا 50 میں شادی ہوئی تھی, اس وقت 25 روپے تھا. وہ 25 روپے بہت تھے, وہ بوڑھے آدمی تھے. تو میں نے کہا یار اب 25 روپے کے تکلف کی کیا ہوگا 25 روپے سے؟ پتہ نہیں ان کا مہر تھا, ان کے ابا کا یا ان کے دادا کا, وہ وراثت کے حکام پوچھ رہے تھے. میں نے کہا حضرت 25 روپے مجھے دے دو میں آپ کے بچوں کو لالی پاپ خرید کے دے دیتا ہوں اس سے. تو وہ مہر بھی نہیں دے رہے ہوتے, وہ بھی بیوی کے مرنے کے بعد. تو میرے بھائی رشتوں کو نبھانا اللہ کا حکم. تو اس میں اعتدال کیا ہے کہ اڑاؤ پیسہ, خرچ کرو, 1 سال کا کیا کر لو, اسٹور کر لو, تاکہ دل بھی وہ نہ ہو نا, پریشان نہ ہو, سکون ہو. اس سے زیادہ تو خرچ کرو, اس سے زیادہ بھی خرچ نہیں کرتے. جمع 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 کر کے ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ پھٹا کے قبر میں چلے جاتے ہیں, اور آخرت میں جیبیں خالی. آخرت میں کیا ہے, وہ اٹھنی ہے جو وائپر صاف کرنے والے کو, وائپر سے شیشہ, گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کی تو بچانہ نے پکڑا دیے تھے. ایک دفعہ وہ ایک بھیکارن آئی تھی تو اس کو پرانی سوکھی باسی روٹی پڑی ہوئی تھی, 3 ڈبے والے کو نہیں دی, حالانکہ وہ 2 روپے میں خرید رہا تھا, لیکن سخاوت کے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اور وہ کباڑ والے کو دینے کے بجائے اس غریب کو دے دی. تو قبر میں یہ چیزیں نکل کے آئیں گی, کچھ بھوسی ٹکڑے ہوں گے, ٹھیک ہے اللہ اس کی بھی قدر کرتا ہے, لیکن آپ کے گناہ ان بھوسی ٹکڑوں سے بہت زیادہ وزنی ہیں. تو اتنا صدقہ کرو جتنے اپنے گناہ کو کیا کرنا ہے, معاف کرانا ہے. جیسے حرکتیں ہیں اس حساب سے آگے صدقہ ہونا چاہیے. اللہ ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.